آئیے دوستوں، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی اتنی زبردست، اتنی دلچسپ اور اتنی سبق آموز ہے کہ کہانی ختم ہونے کے بعد آپ کو کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی، آپ کی دماغ کی بتیاں سلگنی شروع ہو جائے گی۔ آپ بس کہانی غور سے سنیں اور پوری سنیں۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار شیر اور لومڑی میں کسی بات پر ٹھن گئی۔ لومڑی نے پکا ارادہ کیا کہ کچھ بھی ہو وہ شیر سے بدلہ ضرور لے گی۔ لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا اور جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس دعوت نامہ لے کر وہ پہنچی، انویٹیشن، اور 10 بار جھک کر سلام کیا اور کہا کہ حضور عالی مقام، آپ کے مبارک قدم ہمارے بیوٹی پارلر میں آپ رکھیں اور اس کی ریبن کاٹیے، اس کا افتتاح کیجئے، اوپننگ کیجئے۔ تو شیر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے نادان لومڑی، میں تو شیر ہوں، مجھے یہ بناؤ سنگار لپسٹک اس سے کیا لینا دینا، یہ کام تم کسی اور سے کروا لو۔ تو لومڑی نے کہا کہ اے خوبصورتی کے پیکر بادشاہ، یعنی مسکا لگانے لگی، شیر کو تعریف کرنے لگی، کہنے لگی کہ اے خوبصورتی کے پیکر بادشاہ، میرے رحم دل عالیجا، میں آپ کی ریپوٹیشن جنگل میں بہتر بنانا چاہتی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بادشاہ عالی مرتبت کہ آپ کے اپوزیشن، آپ کے مخالفوں نے آپ کے بارے میں کئی جھوٹے دعوے جنگل میں مشہور کر رکھے ہیں۔ نئی افواہوں کا بازار گرم ہے۔ آپ کو سارے جانور جنگل میں پرانی سوچ والا تنگ نظر بادشاہ آپ کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ آپ اگر بیوٹی پارلر کا افتتاح کریں گے تو آپ کے متعلق یہ جو افواہیں جنگل میں پھیلی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری دم توڑ دے گی۔ شیر 1 منٹ کے لیے لومڑی کی باتوں پر سوچنے لگا اور پھر اس نے افتتاح یعنی اوپننگ کے لیے آنے کے لیے حامی بھر لی، یعنی لومڑی کا وہ انویٹیشن قبول کر لیا۔ شیر نے پھر ایک دن جا کر بیوٹی پارلر کے اوپننگ کے پروگرام میں حصہ لیا اور جا کر بیوٹی پارلر کا ریبن کاٹا۔ بیوٹی پارلر کے اس افتتاحی پروگرام کے اندر جنگل کے بڑے عزت دار جانوروں نے شرکت کی، جیسے ریچھ، لکڑ بھگا، بھینسیں، گائے اور زیبرا، ہرن وغیرہ، سب نے خوب تالیاں بجائی۔ اور اسٹیج کا جو اناؤنسر تھا وہ بندر تھا، اس نے بھی خوب اچھل کر داد دی اور تالیاں بجائی اور پھر مائک پر آ کر اعلان کیا کہ شہنشاہ دورہ یعنی ہمارے بادشاہ شیر نے آج اس محفل میں آ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ تنگ نظر نہیں ہے، پرانے خیالات کے نہیں ہے، بلکہ آپ ایک روشن خیال بادشاہ ہے۔ اور بناؤ سنگار کی اس محفل میں آ کر اور انہوں نے یہاں کی سرپرستی کی، اس سے وہ ظاہر ہو گیا کہ وہ احساس جمال سے بہرور ہیں، یعنی آپ بھی حسن اور فیشن کو مانتے ہیں۔ اس سے ہوا یہ کہ آپ کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا وہ ایک طرفہ تھا، وہ آج ختم ہو گیا۔ شیر کو حالانکہ یہ ساری باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ وہ شیر تھا، لیکن جب سب نے تالیاں بجانی شروع کی تو شیر کو بھی تھوڑا اچھا لگنے لگا۔ جیسی تقریب یعنی ریبن کاٹنے کا پروگرام ختم ہوا تو لومڑی لہنگا پہن کر اسٹیج پر آئی اور پورے 7 بار جھک کر شیر کو، بادشاہ کو سلامی دی اور کہا کہ یہ باندی آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور آپ کی آمد کی خوشی میں یہ باندی آپ کے سامنے مجرا پیش کرتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شجاع الدین۔ ناظرین، آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 9890963757۔ میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ پھر کیا تھا، لومڑی نے جی بھر کے مجرا پیش کیا۔ مجرا ایسا تھا کہ لومڑی نے اسٹیج سے دھوئے اٹھا دیے۔ شیر تو پہلے حیرانگی سے سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن پھر اس کو بھی مزہ آنے لگا اور یہ مجرے کی مجلس اور محفل صبح تک جاری رہی۔
दूसरे दिन लोमड़ी फिर अपने काम में लग गई, क्योंकि वो तो शेर से बदला लेना चाह रही थी। वो एक एक जानवर के पास अलग अलग गई और कहा कि शेर की होशियारी और उसकी जो खराब नीयत है वो बढ़ती जा रही है। शेर से अब कोई शरीफ जानवर महफूज नहीं है। अब तो वो शरीफ जानवरों से भी मुजरा करवाता है, उनको भी नचवाता है। पहले तो इस कमबख्त शेर के हाथों हमारी जान महफूज नहीं थी, अब तो इज्जतें भी महफूज नहीं है। इस तरह उसने अलग अलग सबसे जाकर मीटिंगें की, सब जानवरों से, और फिर लोमड़ी ने एक अलग ही पार्टी तश्कील दे दी, एक अलग इत्तेहाद बना दिया। इस इत्तेहाद के अंदर चीता, भेड़िया, सांप, बंदर, रीछ सब शामिल थे। और फिर खुद ही दूसरे दिन शेर के गार में बड़ी चालाकी के साथ हाजिर हुई और अर्ज किया कि जिल्ले इलाही, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। जिल्ले इलाही यानी शेर उस वक्त हिरन नोश फरमा रहे थे, उसके बाद वो ऊँग रहे थे, सोने के मूड में थे। इसी गुनुदगी के आलम में उन्होंने कहा कि बोलो क्या बात है। लोमड़ी ने दस्त बस्ता होकर अर्ज किया कि शहनशाह अर्दिल अजीज की रोशन ख्याली की हर तरफ धूम है, लेकिन चीता, रीछ, हाथी वगैरह आपके खिलाफ इन सब जानवरों ने एक अलग से पार्टी तश्कील दी। यानी वो शेर को अलग भड़का रही थी और जानवरों को अलग भड़का रही थी। कहने लगी कि उस पार्टी के अंदर आपके करीबी दोस्त भी शामिल है, और आप तो जानते हैं कि ये सब कितने जालिम जानवर हैं। आपका बैक वक्त उनसे टकराना मसलियत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिस पर अमल करने से उनके गुब्बारे से हवा निकाली जा सकती है। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा कि जल्दी से तरकीब पेश की जाए, तजवीज पेश की जाए। लोमड़ी ने खुशामदी के अंदाज में, चापलूसी के अंदाज में बोली कि बादशाह सलामत, ये आपके खिलाफ जो जंगल में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये सिर्फ आपके दांतों और नाखून की वजह से है। इसमें शेर गुस्से से दहाड़ा और कहा कि क्या मैं ये सारे निकाल दूं? लोमड़ी ने कहा कि खुदा न करे बादशाह सलामत, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने पंजों के कुछ नाखून और सामने के कुछ दांत अगर आप निकलवा दें तो आपकी ताकत भी बहाल रहेगी और दुश्मन का प्रोपेगेंडा भी खाक में मिल जाएगा। इस तरह चालाक और चापलूस लोमड़ी ने शेर को अपने नाखून और दांत निकलवाने पर राजी कर लिया। शेर ने भी सोचा कि कहीं सारे जंगल के जानवर जो सबने मिलकर एक इत्तेहादी पार्टी बना ली है, कहीं सब मिलकर उस पर हमला न कर दे। इसलिए न चाहते हुए भी चालाक लोमड़ी की वो तरकीब को समझ न सका, उसकी चालाकी को समझ न सका और उसकी तजवीज मान ली और अपने दांत और नाखून निकलवा लिए। वो भूल गया कि वो एक शेर है, लेकिन उसे तो मुजरा देखने का शौक हो गया था, उसे तो डांस करने का शौक हो गया था, उसे तो अय्याश महफिलों की आदत लग चुकी थी। एक दिन हुआ यह कि शेर शिकार करने की गर्ज से गार से बाहर निकला। एक हिरन के पीछे कई किलोमीटर भागने के बाद उस हिरन को काबू किया, लेकिन जब उसके जिस्म में अपने नाखून वो गाड़ना चाह रहा था तो पंजे में तो नाखून थे नहीं, इसलिए पंजा फिसल गया। उसने जल्दी से अपने दांत हिरन के गले में गाड़ना चाहे, लेकिन ये हरबा भी नाकाम हो गया क्योंकि दांत भी वो निकाल चुका था। इसी जद्दोजहद ये कोशिश के दरमियान जब बहुत कोशिश की और हिरन काबू में नहीं आया तो हिरन को भी समझ में आ गया कि अरे ये शेर तो फारिग है, ये तो बस नाम का शेर है। फिर हिरनी ने शेर को 4-5 लातें मारी और वहां से भाग निकली। शेर ने इस तरह से दिन भर कई जानवरों पर किस्मत आजमाई, लेकिन एक जानवर पर भी उसका दांव न चला। शाम तक उसका बुरा हाल हो गया। निडाल शेर गिरते पड़ते अपने कछारे ने अपने घर पहुंचा, अपने गार में पहुंचा। फिर उस वक्त उसको उम्मीद की किरण दिखाई दी जब उसे दूर से लोमड़ी गार में दाखिल होती हुई नजर आई। लोमड़ी ने बादशाह सलामत के आगे आज तो न सलाम पेश किया, न इज्जत की, न शेर को जिल्ले इलाही कहा, न आली जा कहा, न ही शेर को शहनशाह दौरा कहा, कुछ भी नहीं, बल्कि लोमड़ी ने आकर बिल्कुल यानी टॉम के अंदाज में, तंजिया अंदाज में कहा कि भूख तो बहुत लगी होगी आज। शेर ने कमजोरी से कहा कि हाँ, मुझे बहुत भूख लग गई है, जल्दी से मेरे लिए खुराक का इंतजाम करो। शेर ने फिर लोमड़ी से कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे ही मशवरे से अपने नाखून निकलवाए हैं, तुम्हारे ही कहने पर मैंने सामने के दांत निकलवाए हैं,
اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے لیے خوراک کا انتظام کرو۔ لومڑی نے یہ سنا تو لمبا بالکل راکشس کی طرح قہقہا لگایا اور شیر کو زور سے ایک لات ماری اور کہنے لگی، او بے وقوف جانور، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، ہاں تیرے ساتھ چونکہ میرا ایک تعلق ہے۔ اب ارے ترے پر اتر آئی لومڑی، کہنے لگی کہ تیرے ساتھ میرا کچھ تعلق ہے، اس لیے میں تیرے لیے گوشت تو نہیں لیکن گھاس کا انتظام کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، اس نے لومڑی پر اچانک حملہ کیا، لیکن لومڑی جو پہلے سے تیار تھی وہاں سے ہٹی اور شیر جا کر گر پڑا۔ کچھ دن کے بعد پھر لومڑی شیر کے پاس آئی تو شیر بے ہوشی کے عالم میں بالکل نڈھال پڑا ہوا تھا۔ شیر نے جب لومڑی کو دور سے آتا ہوا دیکھا تو چلا کر کہا کہ مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے، اللہ کے لیے میرے گھاس کا ہی انتظام کر دو، اب تو میں گھاس کے لیے بھی گھومنے پھرنے کے قابل نہیں رہا۔ لومڑی نے شیر کی یہ بے بسی دیکھی، یہ مجبوری دیکھی تو لومڑی کی آنکھوں میں جیت کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لومڑی نے شیر کو طنزیہ انداز میں یعنی تانے کے انداز میں کہا کہ اے شیر، اے جانور، شیر بھی نہیں کہا کہ اے جانور، گھاس تو تم کو تبھی مل سکتی ہے جب تم منہ سے میاؤ میاؤ کی آواز نکالو۔ یہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھس جائے، لیکن جس کو اپنے وقار سے زیادہ، اپنی عزت، اپنی غیرت سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو، اس کی زمین میں دھس جانے کی خواہش بھی کبھی پوری نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ شیر نے اپنے آپ کو مار کر، اپنا جی کڑا کر منہ سے میاؤ میاؤ کی آواز نکالی، پھر رحم طلب نظروں سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا کہ اب تو گھاس مل جائے گی، لیکن لومڑی نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہنے لگی کہ تیری یہ میاؤ میاؤ کی آواز ذرا ٹھیک سے نہیں نکل رہی ہے، تم کچھ دن پریکٹس کرو، جس دن تم میاؤ میاؤ کی آواز اچھے سے نکالنے لگ جاؤ گے، روزانہ تم کو باقاعدہ گھاس ملنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی کی لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ شیر ابھی تک میاؤ میاؤ کی آواز نکالنے کی پریکٹس کر رہا ہے، اور ابھی یہ خبر بھی آئی ہے کہ شیر نے اب تک میاؤ میاؤ کی آواز نکالنا شروع کر دی ہے اور وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ کہانی ختم ہوئی، کیا کچھ اور بھی سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اگر سمجھانے کی ضرورت ہے تو 2 لائن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ شیر کوئی اور نہیں بلکہ امت مسلمہ ہے، ہم اور آپ ہے، جس کو زمانے کی رنگینیوں نے فحاشی، روشن خیالی، شراب و شباب اور مجرموں نے اپنے پیچھے بھگا بھگا کر اور دوڑایا ہوا ہے۔ اتنے دلکش ہتھ کنڈوں میں پھنس کر امت مسلمہ یہ بھول بیٹھی ہے کہ وہ ایک شیر ہے۔ اس لیے آج حالات نے امت مسلمہ کو ایک ناکارہ شیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج جب دنیا میں ہر طرف اس پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ شیر بس میاؤ میاؤ کر رہا ہے۔ خدا بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جنہیں خود فکر نہ ہو اپنے آپ کو بدلنے کی۔ ہم اپنے آپ کو بدلے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، شریعت پر چلے، دیکھیے سربلندی ہمارے ہی قدموں میں ہوگی، کامیابی ہمارے ہی قدموں میں ہوگی۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، بس اس کو راضی کر لو، سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی طرف کی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور ساتھیوں، لیجیے آپ کی سیوا میں ہم ایک ایسا حلوہ پیش کر رہے ہیں جس کا نام ینگ رائڈر ہے، جو سرکار سے مانیتا پراپت ہے، منظور شدہ ہے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، 100% آیورویدک۔ یہ حلوہ نہ صرف آپ کی مردانہ کمزوری کو بھرپور طاقت میں بدل دے گا، آپ کی ویریہ منی دھاتو کو گاڑھا کرے گا، آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا، بلکہ آپ کے نروس سسٹم کو طاقت دے کر آپ کو ایک ہیلتھی مرد بنا دے گا۔ خرچ کم، فائدے انیک۔ ایک مرتبہ ضرور آزما لیجئے، دیکھ لیجئے، زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے۔